السلام علیکم ناظرین، پروگرام مظلوم کی آواز کے ساتھ آپ کا میزبان زاہد اقبال۔ لوہارا والا کھوہ جھگیاں ملتان روڈ پہ واقع گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول، یہ سرکاری اسکولوں کا حال دیکھیں اور یہ صاف ستھرا پنجاب کا نعرہ لگایا حکومت پنجاب کی طرف سے میڈم مریم نواز شریف نے۔ آج ہم آپ کو لائیو مناظر دکھاتے ہیں، لیے چلتے ہیں جہاں پہ میں موجود ہوں اس وقت، لوہارا والا کھوہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کے اندر، اور یہ لائیو مناظر ہیں جی۔ یہ بچیاں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یہ جو مستقبل کے معمار ہیں ہمارے، یہ دیکھیں یہ ہو رہے ہیں بیمار، اور یہ وبائی امراض پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، ڈینگی کا بہت زیادہ سارا خطرہ ہوتا ہے جب پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو اسکول زیر آب آ جاتا ہے، پورا اسکول بھر جاتا ہے، پرنسپل کا کمرہ، اور یہ پلے کارڈ اٹھا رکھے ہیں بچوں نے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ ہم لائیو مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، فیک نہیں ہے، یہ حقائق پہ مبنی ہمارا پروگرام ہوتا ہے۔ پروگرام مظلوم کی آواز کے ساتھ ہم پاکستان کی غریب عوام کی آواز بنتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس طرح کے پروگرام لاتے رہیں گے اور شیشہ دکھاتے رہیں گے۔ ہم اس اسکول میں نا معلمہ کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جھگیاں باجا سنگھ ملتان روڈ پہ واقع ہے۔ تو جیسے ہی ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ہمارے اسکول میں نا ذرا فرش جو ہے وہ نیچے والی سائڈ پہ، باہر جو روڈ بنائی گئی ہے ابھی ریسنٹلی، تو وہ ذرا اونچی ہو گئی ہے، اور باہر کا جو سارا گند کچرا اور پانی جو نالوں کا ہے وہ سارا کا سارا ہمارے اسکول کے سہن میں، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ سارا ادھر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ بارش جیسے ہی ہوتی ہے ہم لوگ اپنی مدد آپ کے تحت صفائی والوں کو لگوا کے یہ باہر نکلواتے ہیں، پانی موٹر وغیرہ سے بھی نکلواتے ہیں، لیکن آج کل چونکہ مونسون سیزن چل رہا ہے، بہت شدید بارشیں ہو رہی ہیں، تو ان کی وجہ سے یہ آئے روز یہ مستقل حل تو نہیں ہے نا کہ بارش آ گئی پانی آ گیا ہم باہر نکلوا دیں، تو ہم وقتی طور پہ کرتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ اس علاقے کے لوگوں کا اسکول ہے، یہ ان کے بچوں کے لیے یہ اسکول بنایا گیا ہے، ہمیں ذرا بھی ان کا تعاون حاصل نہیں ہے۔ ہم ظاہر سی بات ہے اکیلے تو ہم خود کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے سیفٹی کے لیے، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ہم نے یہاں پہ تھوڑی سی دیوار بھی بنوا دیا کہ پانی اندر کمروں میں کمرہ جماعت جو بنے ہوئے ہیں وہاں پہ نہ جائے۔ ہمارے دفتر میں پانی اکٹھا وہ اتنا کرسیوں تک چلا گیا ہے، کمرے جو ہمارے کلاس رومز ہیں وہ سارے ڈیسک کے اوپر تک پانی آ گیا ہے۔ اب ہم اکیلے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں اس کے لیے تعاون کی ضرورت ہے اہلیان علاقہ کی۔ اور اب بچوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم بیمار ہوتے جا رہے ہیں، آئے روز کے ان جھنجھٹوں سے تنگ آ گئے ہیں، ہم اتنی گندگی میں نہیں پڑ سکتے۔ آج انہوں نے احتجاج شروع کر دیا ہے مل کے اسٹوڈنٹس نے، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں صاف ماحول مہیا کیا جائے، یہ ہماری ایک بنیادی ضرورت اور ہمارا بنیادی حق ہے۔ ہم اس طرح کے گندے ماحول میں نہیں پڑ سکتے جہاں پہ پانی جمع ہے، اور ڈینگی کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ وہ پھیلے، وبائیں پھیلے، آئے دن بچے بیمار ہوتے جا رہے ہیں، ہیضے کی وبا پھیلتی جا رہی ہے، ڈینگی کے وہ امراض میں جو مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر بہت بچے بیماریاں جو ہیں وہ پھیلتی جا رہی ہیں، تو وہ بچوں کو ان کا حق ملنا بھی چاہیے، ہمیں علاقے کے لوگوں کا تعاون چاہیے۔ اور دوسری جو سب سے مین بات ہے جو ہم کر کے تھک چکے ہیں، آگے بھی ہم نے اپیل کی ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ پورے گاؤں کا جو گند کچرا ہے اس کا سارا ڈھیر ہمارے اسکول کے گیٹ کے آگے لگایا جاتا ہے، جو کہ انتہائی ایک نامناسب اور نامعقول سی بات ہے کہ ہم ایک یہ تعلیم کا گھر ہے، یہ یہاں پہ آ کے تعلیم کے لیے بچے آتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ہم کتنی دور سے اپنا یہ فرض نبھانے آتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہمیں گندگی میں یہ سارا کام کرنا پڑتا ہے، اور ہم اپنی مدد آپ کے تحت کتنا بھی کرنا چاہیں ہم اکیلے تنہا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔